نصر من اللہ و فتح قریب. میں آج آپ کے بیچ میں جو آیا ہوں وہ یہ بتانے کے لیے کہ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 10 سال سے آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا ایک بار آپ کے شہر کی نمائندگی ایک عامدار کی حیثیت سے کرنے کا، اور اس کے بعد 5 سال ایک خاصدار ایک سانسد کی حیثیت سے کام کرنے کا آپ نے مجھے موقع دیا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو راجنیتی کے اندر اس مقام تک پہنچنے کے لیے سالوں سال محنت کرتے ہیں، لیکن یہ مقام انہیں ملتا نہیں ہے. یہ تو آپ لوگوں کی محبت تھی، اوپر والے کا کرم تھا، اور ایک ایماندار ہماری کوشش تھی کہ جس کی وجہ سے آج ہم نے 28 دن پہلے میں آیا تھا پونا شہر سے، اور یہاں پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ میں ایم ایل اے کا الیکشن لڑوں گا. آپ لوگوں نے بھرپور تائید کی، ساتھ دیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں 28 دنوں کے اندر ایم ایل اے بن گیا. پھر جب ایم پی کی بات آئی تو 22 دن پہلے یہ فیصلہ لیا گیا کہ الیکشن لڑیں گے ہم، امتیاز جلیل الیکشن لڑے گا، اور اسد صاحب نے مجھے موقع دیا، اور پھر ایک بار ضلع کی پوری عوام نے میرا ساتھ دیا اور میں ایم پی بن گیا. 2024 کا الیکشن آیا، ہم نے بہت ایمانداری کے ساتھ محنت کی، دن رات ہم نے کام کیے، اور کام کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کے بیچ میں گئے. ہم نے نہ تو کبھی ذات، دھرم، مذہب یا ایسے مدعے جس کا عام زندگی سے، عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ان مدعوں کو کبھی ہم نے ہاتھ نہیں لگایا. ہم نے ہر ایک دھرم کے، ہر ایک مذہب کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلے، اور بڑی خوشی ہے کہ یہ الیکشن کے اندر اتنے سارے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں. جیت اور ہار کیا ہوتی ہے یہ اس کا فیصلہ تو لوگ طے کرتے ہیں یقیناً، لیکن جتنی محبت مجھے ملی ہے ان 10 سالوں کے اندر میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. بہت سارے مجھے چاہنے والے لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، میرا بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم کل جیتیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ایگزٹ پول کچھ الگ بتا رہا ہے، لوگوں کے اندر چرچا کچھ الگ ہو رہی ہے، لیکن ایگزٹ پول پچھلے ٹائم میں بھی میرے حق میں تھا ایسا نہیں ہے. ایگزٹ پول پچھلے 2019 کے اندر بھی کہتے تھے کہ امتیاز جلیل کا جیتنا بڑا مشکل سا ہے. تو میں بہت زیادہ ایگزٹ پول کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہوں. سیکرٹ بیلٹ ہے، کس نے کس کو ووٹ دیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. کئی ایسے پریوار ہے جہاں پر پتی نے کسی ایک کو دیا ہے، پتنی نے کسی ایک کو، اور بچوں نے کسی تیسرے کو ووٹ دیے ہیں. تو یہ کہنا بڑا مشکل سا ہے، پتہ نہیں ہے ایگزٹ پول کس بنیاد کے اوپر نکالے جا رہے ہیں کر کے. لیکن ہمارا یقین ہے کہ ہم لوگوں نے جس طریقے کی محنت کیے ہے، اتنا ایک بات کہنا چاہوں گا، جیت اور ہار جو بھی فیصلہ ہے یہ ہمارے قسمت میں اگر ہوگا، اگر اللہ نے ہمارے قسمت میں یہ لکھا ہے کہ امتیاز جلیل دوبارہ آپ کا نمائندہ بننا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. ہم اس مقام کے اوپر ضرور پہنچیں گے. اور اگر خدا نہ کرے، اگر سمجھ لیجیے گا کہ کچھ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آتا ہے، تو بھی میں اپنے نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے الیکشن ہے، کوئی زندگی اور موت تک کی بات نہیں ہے. ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم جیتے انشاءاللہ اللہ کریم سے، تو یقیناً بہت سارے لوگوں کی محنت، بہت سارے لوگوں کی دعائیں اس کے اندر کام آئے گی. بہت سارے ذاتی، دھرم کے، اور خاص طور سے اس ضلع کے یہ جو ینگسٹرز ہیں انہوں نے جس طریقے سے میرا ساتھ دیا ہے، الگ الگ ذاتی دھرم کے، تو میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں اس ضلع سے، شہر سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کے اندر کیا کیا چلتا ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر کسی وجہ سے سمجھ لیجیے گا کہ الیکشن ہمارے حق میں نہیں آتا ہے، تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز آپ کے خلاف ہو گئی ہے، اور بہت زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. یقیناً جو محنت کرتے ہیں، جو امید لگائے ہیں، جو جشن کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو مایوسی ہوگی، لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ آپ کو ایسی مایوسی کل نہیں ملنے والی ہے. لیکن الیکشن ہے، سیکرٹ بیلٹ ہے، کیا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہم بہت پازیٹیو فریم سے ہم نے جانا چاہیے. جیتے تو ایسا کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو یا اس کے چاہنے والوں کو یا کسی اور سماج کو ایسی کوئی ہم نعرے نہ لگائے کہ جس کی وجہ سے انہیں ٹھیس پہنچے.
اور خدا نہ کرے اگر ہمارے حق میں نہیں آتا ہے تو بھی ہمیں بڑا صبر کے ساتھ کام کرنا ہے، اور یہ سمجھ کے چلنا ہے. دیکھیے کہ جس ایمان کے اوپر ہمیں یقین ہے، یہ سمجھنے کا کہ اللہ نے اگر یہاں پر ہمیں کچھ نتیجے نہیں دیے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایک الگ مصلحت ہوگی اوپر والے کی، الگ چاہ ہوں گی، اور اس سے بہتر کچھ کرنا چاہتا ہوگا اوپر والا، تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے. تو اس بات کا یقین تو ہمیں ایمان کے ذریعے ملتا ہی ہے، اس کو پختہ رکھیے گا، اس کو زندہ رکھیے گا اس میں. لیکن ہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، خدا نہ کرے اگر یہ رزلٹ ہمارے حق میں نہیں آتا ہے، میں کچھ لوگوں کا نام ضرور یہاں پر لینا چاہوں گا جن لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مجھے ہرانے کے لیے، اور یہ شہر کے اندر اسی بنیاد کے اوپر گھوم رہے تھے کہ ہمیں بھاجپ کو ہرانا ہے، انہیں سत्ता میں آنے سے روکنا ہے، اس وجہ سے امتیاز جلیل کو یہاں پر ہرانا ہے. اور یہاں پر بہت سارے لوگ جو 2014 میں نکلے تھے، 2019 میں نکلے، اور 2024 کے اندر ان کا کام دھندا ہی یہی ہے کہ وہ لوگ اسی طرح کا کام کرتے رہتے ہیں. خود تو آگے بڑھے نہیں ہے، لیکن کوئی اگر آگے بڑھتا ہے تو اسے نیچے کیسے دکھانا چاہیے، گرانا چاہیے، اس کے لیے یقیناً یہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن اکثر نیتوں پر بھی دار و مدار ہوتا ہے. الیکشن کے دیکھیے ایک تو سب سے پہلا یہ ہے کہ جو اتنے سال ہو گئے، میرے حساب سے 200-300 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، آج بھی لوگ جو ہے ٹیپو سلطان کو جن لوگوں نے ختم کیا تھا، ان کی سازش جو رچی گئی تھی، اس کے پیچھے میر صادق اور میر جعفر کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. تو ہمارے شہر میں بھی ایسے میر صادق اور میر جعفر موجود ہے. یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جنہوں نے جب 40 سال کے بعد ہماری قیادت دوبارہ کھڑی ہوئی تو اسے کیسے ختم کیا جائے، یہی میر صادق اور میر جعفر کا کام ہے. اس میں ہار جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا، لیکن زندگی بھر تم اپنے دامن کے اوپر یہ داغ لے کر گھومتے رہیں گے، بلکہ تم نے اپنے پیشانیوں کے اوپر یہ نام لکھا دینا کہ میں اس اورنگ آباد ضلع کا کردگلو اگر کوئی ہے تو میں ہوں کر کے. تو یہ ایسے جو 8-10 لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کو انجام دیا ہے، جو الگ الگ طرح سے الگ الگ جگہ سے پیسہ لے کر آئے ہیں. شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا، افسر خان نام کا جیسا ایک کرمنل شخص جس کی زندگی ہے تو جوا کھیلنے میں، جوا کھلانے میں، تھیٹر کے سامنے بلیک کرنے میں چلی گئی ہے، یہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اور جس نے اسے ٹکٹ دیا ہے وہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ کبھی جیتنے والا نہیں ہے. لیکن مجھے ہرانے کے لیے اس میدان میں اتارا گیا تھا، اور یہ شخص نے، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس نے بھاجپ سے بھی پیسے اٹھایا، اس نے چندرکانت کھیرے کے پاس سے بھی پیسے اٹھایا، اور خود اپنی پارٹی کے پاس سے بھی اسے کتنا ملا ہے نہیں ملا ہے پتہ نہیں ہے. لیکن اس کا مقصد یہی تھا، اور اسے لایا اسی لیے گیا تھا کہ مجھے کس طریقے سے ہرایا جائے. تو سب سے پہلا کردگلو اگر کوئی ہے، سب سے پہلا میر جعفر، میر صادق کا ٹائٹل کسی کو ملنا چاہیے تو وہ ہمارے افسر خان، جو بڑا قوم و ملت کی بات کرتے ہیں. لیکن ایسے ہی لوگ آج سے کئی سال پہلے ٹیپو سلطان کے دور میں بھی تھے، اور ہماری قیادت کو ختم کرنے میں یہ ایسے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دلی گیٹ کے پاس رہنے والا الیاس پہلوان ہر مہینے 2 مہینے کے اندر اپنے گھر میں ہے تو ایک مولانا کو بلاتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، کھانا وانا کھلاتے ہیں. لیکن اس کا ایمان کے اوپر کتنا یقین ہے یہ دیکھیے گا کہ یہ ایک اردو اخبار میں 13 تاریخ کے دن جب الیکشن آنے والا تھا، الیکشن کا دن تھا، اس وقت انہوں نے یہ اپنی تصویر کے ساتھ انہوں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ چھاپا تھا. یہ اردو اخبار کے اندر یہ ایڈورٹائزمنٹ آیا تھا، اور اس کے اندر یہ جناب کی خود کی تصویر ہے. یہ وہی جناب ہے جنہوں نے 2014 کے اندر ایک وشیش اخبار نکالا تھا، اردو کے اندر ایک اخبار نکالا تھا، اور جو اخبار جس نے چھاپا تھا وہ ابو بکر رہبر نام کے اپنے آپ کو پترکار جو کہتے ہیں. تو انہوں نے ہے تو میرے خلاف ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور 2014 کے اندر یہ اخبار راتوں رات چھاپا گیا تھا. الیکشن کے ایک رات پہلے اسے بانٹنے کے لیے دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ امتیاز جلیل کو کیوں نہیں ووٹ دینا ہے. اب یہ صاحب جب اجتماع کرتے ہیں، اپنے گھر میں مولاناؤں کو بلاتے ہیں، تو ان کا خود کا ایمان کتنا کمزور ہے آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے دیکھیے گا. انہوں نے لکھا ہے یہ چناؤ زندگی اور موت کا چناؤ ہے. یہ ان کی ہیڈ لائن ہے. انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ جو دیا ہے اس کے اوپر لکھا ہے یہ چناؤ زندگی اور موت کا چناؤ ہے. الیاس پہلوان سن اب اچھی طریقے سے،
تیرا یقین ہوگا کہ تیری زندگی اور موت کا فیصلہ بھارتیہ جنتا پارٹی، نریندر مودی یا چندرکانت کھیرے کر سکتا ہے کر کے، لیکن میرا موت کا، میری زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ میرا رب کرتا ہے۔ اور اگر تیرا ایمان اتنا کمزور ہے تو دوبارہ اپنے گھر کے اندر وہ محفل سجانا نہیں جہاں پر تو مولاناؤں کو بلا کر وہاں پر ان کی اجتماع لیتا ہے، دین حدیث کی باتیں کرتا ہے اور وہاں پر لوگوں کو کھانا وانا کھلاتا ہے۔ کوئی مولانا جب تیرے پاس آئے تو پوچھنا ان سے کہ میری زندگی اور موت کا فیصلہ نریندر مودی کرے گا، چندرکانت کھیرے کرے گا، دیویندر فڈنویس کرے گا، یوگی کرے گا یا میرا رب کرے گا۔ اس میں اگر تیرا ایمان، اور اس کے ساتھ جو اور کوردوگلو جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی تصویریں دی ہے، اس میں ایک لوٹا کارندے کا یہ صالح حسن خان، اس کا پورا حساب کتاب جو ہے میں بتاؤں گا کہ یہ صاحب کے کیا کیا کاروبار ہے۔ تیسرا یہ ہے ظفر علی مرچنٹ، یہ عثمان آباد سے آ کے یہاں پہ جو پھڑپھڑا رہا ہے اور جس کے گھر کے اوپر کچھ پتھر پڑا تھا تو 10 منٹ کے اندر اس نے بول دیا تھا کہ یہ پتھر امتیاز جلیل نے مارا تھا، اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ امتیاز جلیل تیرے گھر پہ پتھر مارنے کے لائق نہیں ہے۔ اس میں جس دن میری سن کی تو میں کیا کروں گا، ظفر مرچنٹ تیرے کو اچھی طریقے سے بتا رہا ہوں، تو عثمان آباد سے آیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ اپنے آپ کو ایک داڑھی، سفید داڑھی اور ٹوپی پہن کر، جو ابو بکر رہبر صاحب جنہوں نے 2014 میں میرے خلاف آرٹیکل لکھے تھے وہ ہے، اور ایک کوئی پرویز علی ہے جس کی ایک دکان یہاں پر کچھ کانچ وانچ کی دکان ہے یا تو یہ لوگوں کی اپنی تصویریں ہیں۔ تو یہ جتنے کے جتنے ہیں انہوں نے اپنے پیشانیوں کے اوپر لکھ لینا اگر ہماری قیادت نہیں آتی ہے۔ اور دوسرا ایک بڑا کوردوگلو جو ہے جس نے تو یہ اردو اخبار کے اندر اپنی تصویر کے ساتھ چھپایا ہے، شعیب ہاشمی، اور ایک بڑا ڈاکٹروں کا گروپ تیار کیا، اس کے بھائی نے ہے تو ایک انڈیا الائنس کو کیسے جتانا چاہیے کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات ڈالا، اور یہی بتا رہا تھا کہ ہمیں انڈیا الائنس کو جتانا ہے تو امتیاز جلیل کو یہاں سے ہرانا ہے کر کے۔ اب جو آنکڑے آ رہے ہیں، میں بھی یہی کہتا تھا کہ سارے ہندوستان میں تم پوری سیٹیں جیت جاؤ، لیکن اورنگ آباد کی سیٹ سے تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہے؟ دراصل یہ لوگ خود سیاست کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہیے، میری کوئی اس کے اندر کوئی مخالفت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اوپر جا رہا ہے اور اپنا ہی بھائی اوپر جا رہا ہے تو اسے نیچے کیسے کھینچا جائے گا اس میں۔ تو یہ کام یہ ہمارے شعیب ہاشمی جو ڈاکٹر ہے، ایشین ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے یہ، اور اس نے جس طریقے کا کام میرے حساب سے کل میں جیتوں یا ہاروں لیکن اپنے پیشانی کے اوپر لکھ کے لگانا اور شہر کے اندر گھومنا کہ اس ضلع کا کوردوگلو میں ہوں کر کے، کیونکہ اس ضلع کی اس شہر کے راجنیتک اتہاس کا جب سفر لکھا جائے گا اس میں تو سفر کے اندر میرا نام چھوٹے اکشروں میں لکھنا چاہیے، اور یہ کوردوگلوں کا، یہ میر صادق کا، یہ میر جعفر کا نام جو ہے وہ بڑے اکشروں کے اندر لکھا جائے گا کہ جب 44 سال ہو گئے تھے ہماری قیادت کو، اس کے بعد یہ لوگوں نے کس طریقے سے سازشیں رچی تھی مجھے ہرانے کے لیے، اور نتیجہ کیا ہوا ہے؟ نہ ان کی پارٹی جیت رہی ہے ہندوستان لیول کے اوپر، اور نہ ان کا اکلوتا ایک جو خاصدار پورے مہاراشٹر کے اندر آیا ہے ان کو ہرانے کے لیے یہ کیا کیے ہے کر کے اس میں۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ الیکشن آئیں گے، الیکشن جائیں گے، کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا، اس میں ہو سکتا ہے کہ آگے میں رہوں نہ رہوں کر کے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ یہ سوچئے گا کہ اتنے سال لگ گئے ہمیں اپنے اتحاد کے بل کے اوپر اپنی قیادت کھڑے کرنے کا، اور آج اسی اتحاد کو توڑنے کے لیے کسی نے پیسے لے کر پیسوں کی لالچ کے اندر یہ ایک ایسا کھیل کھیلا ہے کر کے کسی نے زندگی اور موت کا سوال بنا دیا یہ الیکشن کا۔ اس میں آپ سوچئے گا کہ ان کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن زندگی، ارے ہم جب تک ہے زندہ ہے ہم لڑتے رہیں گے اس میں، اور یہ لڑنے کا ہمیں اختیار جو ہے یہی الیکشن کی وجہ سے ملا تھا، اور ہم جا کر وہاں پر تیز آواز کے اندر لڑتے تھے پارلیمنٹ کے اندر، اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آگے بھی لڑتے رہیں گے۔ تو جاتے جاتے اتنا کہنا چاہوں گا، عرش والے میری ہمت سنبھالنا، کیونکہ دنیا والوں کی بڑی حسرتیں ہیں مجھے گرانے کی۔ میں تمام نوجوانوں سے ایک بار پھر اپیل کروں گا کہ اپنی امید کو زندہ رکھیے، اپنے یقین کے اوپر اور زندہ آپ مضبوط رہیے گا، عبادت کریے گا، آپ دعا کریے گا، اس میں دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ جو بھی نتیجہ آئے گا اس کے اندر ہم اسے سر آنکھوں پر قبول کریں گے، اور
بہت بہت شکریہ.